ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود والحاكم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. علماء مصطفیٰ علیہ السلام اور سوشل میڈیا کے تھرو ہماری اس مجلس میں شریک جملہ سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں حضور نبی مکرم علیہ السلام کی نسبت غلامی عطا فرمائی ہے. آج اللہ رب العزت نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اور یہ لمحات اپنی یاد اور اپنے ذکر میں بسر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. کورونا وائرس اور یہ اس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس سے قبل ہم نے اپنی اس ہفتہ وار مجلس میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القاری مدثر اللہ العالی کی حدیث مبارکہ پر لکھی گئی کتاب المنہاج السبیل، اس کا درس شروع کیا تھا. اور اس کے درمیان میں لاک ڈاؤن اور پروگرامس نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو کنٹینیو نہیں کر سکے. آج انشاءاللہ اسی سلسلے کو دوبارہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. اور آج جو حدیث مبارکہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے، کیونکہ جو چیپٹر سب سے پہلے ہے اس کتاب کا، وہ ہے فصل فی الایمان، ایمان کے بیان ہے. اور اس سے قبل 6 احادیث ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے مکمل کر چکے ہیں. آج اس کتاب المنہاج السبیل کی حدیث نمبر 7 ہے، حدیث نمبر 7. آقا علیہ السلام کی یہ خوبصورت حدیث مبارکہ ہے ایمان کے باب میں. حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں. اور امام ابو داؤد نے اسے سنن نبی داؤد میں روایت کیا، امام حاکم نے مستدرک الصحیحین میں سے روایت کیا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: من احب للہ، جس شخص نے کسی سے بھی محبت اللہ کے لیے کی، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور جس سے عداوت رکھی اللہ کے لیے رکھی، وَأَعْطَى لِلَّهِ، جس پر خرچ کیا یا جسے کچھ دیا تو اللہ کی رضا کے لیے دیا، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اگر کسی کام میں خرچ کرنے سے یا کچھ دینے سے ہاتھ روک دیا، وہ بھی اللہ کے لیے روکا، تو فرمایا فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، بس اس نے اپنا ایمان مکمل کر دیا. آقا علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں ایمان کی پرفیکشن، ایمان کا کمال اور ایمان کی کمپلیشن کے مکمل ہونا، اس کا ذکر فرمایا ہے. اور اس ضمن میں آقا علیہ السلام نے 4 چیزوں کا ذکر کیا. فرمایا جس نے محبت کی تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، جس سے عداوت رکھی تو صرف اللہ کے لیے رکھی، جس کو عطا کیا یا کچھ دیا تو اللہ کی رضا کے لیے دیا، جسے کچھ دینے سے اپنا ہاتھ روکا تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. تو فرمایا جس نے یہ 4 کام کیے تو اس بندے کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ سے ایمان کی تکمیل کی ضمانت عطا فرما دیتا ہے. جیسے ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، ایجوکیشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے، انسان اس سے گزر کر
گریجویشن کرتا ہے تو جب اس کی ڈگری کمپلیٹ ہوتی ہے یا ڈپلومہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو آخر میں اسے سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، پھر ڈگری ایوارڈ کی جاتی ہے۔ تو جو شخص یہ چاہے کہ مجھے تکمیل ایمان کی کمپلیشن جو ہے اس کی ضمانت اور ڈگری اور گارنٹی اللہ کی بارگاہ سے مل جائے، اس کا یہاں راز ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ یعنی تفصیل سے ہم بات کریں گے، مگر بنیادی طور پر فاؤنڈیشن یہ ہے کہ اس بندے کی زندگی کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوا، اس بندے کی زندگی کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو گیا۔ یعنی اس نے جو ڈیسائسو فیکٹر تھا، فیصلہ کن جو فیکٹر ہوتا ہے، سبب ہوتا ہے، ریزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کوئی کام کرتا ہے، تو فرمایا جس نے اپنی زندگی میں ڈیسائسو فیکٹر اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی پلانیت کو بنا لیا، تو فرمایا اس کو اللہ رب العزت ایمان کی ضمانت عطا فرماتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر جو اتنا ایمفسائز کیا اور اس پر اتنا زور دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اس میں تھوڑا سا دو الفاظ کا اضافہ ہے۔ وہ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ آقا صاحب نے فرمایا من اعطى للہ، وہی الفاظ جس نے اللہ کے لیے عطا کیا، ومنع للہ، دینے سے رک گیا یا دینے سے باز آ گیا یا کوئی چیز روک لی تو اللہ کے لیے، واحب للہ، محبت کی تو اللہ کے لیے، وابغض للہ، اور کسی سے بغض یا عداوت رکھی تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اور آگے الفاظ ہیں وانکح للہ، حتیٰ کہ اس نے اگر زندگی میں نکاح کیا تو اس میں بھی ڈیسائسو فیکٹر اللہ کی ذات کو رکھا، لیکن نکاح بھی کیا تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا، تو فرمایا فقد استکمل الایمان، تو اللہ رب العزت نے اسے ضمانت دے دی، اسے ایمان کی تکمیل مل گئی۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو عطا کرو، کسی کو کچھ دو تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو دینے سے ہاتھ روک لو تو اللہ کی رضا کے لیے، محبت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے عداوت رکھو تو اللہ کی رضا کے لیے۔ اور آگے فرمایا وانکح للہ، حتیٰ کہ نکاح کرو تو بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اب اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے، میں یہی سے بات کا آغاز کر رہا ہوں کہ والدین کے لیے بھی پیغام ہے، اور جو نوجوان خود شادی کا ارادہ رکھتے ہیں کہ شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی پیغام اور میسج ہے۔ وانکح للہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ کہ تمہاری زندگی میں جو نکاح کا پروسیس ہے، یہ نکاح کا عمل ہے، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ کیسے؟ کہ اگر والدین اپنی اولاد کا رشتہ کرنے لگے کسی جگہ، کہ انسان خود اپنے نکاح کا، شادی کا ارادہ رکھتا ہے، تو فرمایا وہ یہ دیکھے کہ جس سے میرا نکاح، جس سے میرا رشتہ قائم ہو رہا ہے، اس رشتے سے میرا دین مضبوط ہوگا یا کمزور ہوگا۔ اس رشتے اور اس تعلق سے والدین بھی سوچیں اور اولاد بھی سوچیں، خود اگر نکاح شادی کا ارادہ رکھتی ہے تو یہ جو میں نکاح کر رہا ہوں، شادی کر رہا ہوں، تعلق ایک جڑ رہا ہے، اس تعلق سے میرا دین مضبوط ہوگا یا کمزور ہوگا۔ وہ جو میری بیوی یا میرا شوہر بنے گا، اس کے میری زندگی میں آنے سے میں اللہ کے قریب جاؤں گا یا اللہ سے دور ہو جاؤں گا، اس سے میرے ایمان میں مجھے سپورٹ ملے گی یا ایمان میرا مزید کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اور پھر اسی طرح یہ سوچے کہ کل کلام وہ عورت میرے بچوں کی ماں بنے گی، تو عورت سوچے کہ یہ شخص میری اولاد کا باپ بنے گا، تو وہ مرد یہ سوچے نکاح سے پہلے کہ جس کو میں اپنے بچوں کی ماں بنانے لگا ہوں یا اپنی بیوی بنا کر، آگے یہ میری اولاد کی ماں بنے گی اور ان کی تربیت کرے گی، تو کیا اس کی تربیت سے وہ صحیح معنوں میں اپنا ایمان بچانے والے اللہ کے صحیح بندے اور آقا علیہ السلام کے صحیح غلام بن سکیں گے یا نہیں بن سکیں گے؟ اور اسی طرح وہ عورت سوچے کہ جب یہ کل گھر کا سربراہ ہوگا اور اولاد ہوگی، تو اس اولاد کی تربیت میں، کفالت میں، اس کو دین داری میں، اللہ کے قریب کرنے میں، اللہ کا دین سکھانے میں یہ سپورٹو ہوگا یا اس کے اندر رکاوٹ اور ہرڈل بنے گا۔ تو فرمایا حتیٰ کہ باقی معاملات تو ایک طرف رہ گئے، فرمایا وانکح للہ، نکاح جیسا معاملہ بھی ہو تو فرمایا باقی چیزیں بھی دیکھا کرو، مگر جس بات پر فیصلہ کرنا ہو وہ فیصلہ یہ ہو کہ یہ عمل مجھے اللہ کے قریب کرے گا یا اللہ سے دور کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ تصور ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں ہمارے سامنے رکھا ہے، اور بہت سی حدیث اس پر مزید بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اور بھی کئی فرامین ہیں، اس پر میں عرض کرتا ہوں، مگر اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کا آغاز کہاں سے کیا؟ فرمایا من احب للہ وابغض للہ، جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے اور عداوت کی تو اللہ کے لیے۔ اب یاد رکھیے
انسان کی زندگی میں کل 3 کیفیات ہوتی ہیں. لوگوں کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے اس میں چوتھی کیفیت کوئی نہیں ہوتی، 3 کیفیتیں ہوتی ہیں. یا انسان کسی سے محبت کرتا ہے اور محبت کا معنی اسے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. تو سمجھ لیں آسان لفظوں میں محبت سے مراد راضی ہونا، خوش ہونا. تو یا انسان کسی سے راضی ہوتا ہے اور بولے یا انسان کسی سے ناراض ہوتا ہے. یا تیسری کیفیت ہوتی ہے کہ انسان نیوٹرل ہوتا ہے، نہ خوش ہوتا ہے نہ ناخوش ہوتا ہے، نہ راضی ہوتا ہے نہ ناراض ہوتا ہے. یہ جو تیسری کیفیت ہے نیوٹرل رہنے کی، اس میں لاکھوں کروڑوں لوگ آ جاتے ہیں، وہ جن کے ساتھ ہمارا انٹریکشن نہیں ہے. دنیا میں ہزاروں اللہ کی مخلوق ہے، ہزاروں اللہ کے بندے ہیں، لاکھوں جن کے ساتھ ہمارا انٹریکشن نہیں ہوتا، ہمارا دین دین نہیں ہوتا، ہمارا ان کے ساتھ برتاؤ نہیں ہے، سوشل انٹریکشن ان کے ساتھ نہیں ہوتا. یا ہوتا بھی ہے تو مثلاً آپ کسی اسٹور پر جاتے ہیں، کسی شاپ پر جاتے ہیں، اپنی ضرورت کی کوئی چیز لیتے ہیں اور آ جاتے ہیں. ان رشتوں میں، ان تعلقات میں آپ نیوٹرل ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا انٹریکشن نہیں ہے، آپ کا برتاؤ نہیں ہے، آپ کا لین دین نہیں ہے ان کے ساتھ. ہاں اللہ جہاں آپ کا تعلق ہوگا، جہاں آپ کا ریلیشن ہوگا، جہاں آپ کا انٹریکشن ہوگا، تو یاد رکھیے تیسری کیفیت نہیں رہ سکتی. انسان نیوٹرل نہیں رہ سکتا. یا انسان کسی کو پسند کرے گا یا انسان کسی کو ناپسند کرے گا. یا انسان کسی سے خوش ہوگا یا ناخوش ہوگا، راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو اس پر اتنا زور دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ایمان کی تکمیل اس بندے کو ملے گی کہ جس نے محبت بھی اللہ کے لیے کی، یعنی راضی ہوا تو اللہ کے لیے ہوا، ناراض ہوا تو اللہ کے لیے ہوا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر کیوں اتنا امفسائز کر رہے ہیں؟ اس کو ایمان کا نیوکلیس اور ایمان کا مرکز و محور قرار دے رہے ہیں کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی رضا انسان کا مرکز و محور، اس کا مقصود بن جائے، اس کی زندگی اسی ڈھنگ پہ ہو جائے، اسی طرز عمل اس کا بن جائے، یہی اس کا وتیرہ بن جائے کہ محبت اللہ کے لیے، رضا اللہ کی ہر لمحہ اس کے پیش نظر ہو. کسی کے قریب ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے دور ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے، کسی کو عطا کرتا ہے ہاتھ روک لیتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو پسند کرے تو اللہ کے لیے، نہ پسند کرے تو اللہ کے لیے. تو آقا علیہ السلام اس پر اتنا زور کیوں دے رہے ہیں؟ اتنا زور آقا علیہ السلام نے اس لیے دیا کہ یہ ایمان کا مرکز و محور اس لیے بنتا ہے کہ انسان جب لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، اس کا انٹریکشن ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ رضا اور ناراضگی کا تعلق جڑتا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ کو پیچھے رکھتے ہیں، اپنے نفس کو پہلے رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان ایمان سے اور ایمان کی تکمیل سے معروف رہتا ہے. یعنی جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا اور ہمارا جو انٹریکشن ہوتا ہے اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں پریورٹی اور ڈیسائسو فیکٹر، جیسے میں نے کہا فیصلہ کن میٹر اللہ کی رضا ہوتی ہے. مگر ہم جب کسی سے برتاؤ کرتے ہیں، کسی سے خوش ہو یا ناراض ہو، ہمارے لیے اسٹینڈرڈ اور معیار ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے، ہماری اپنی ذات ہوتی ہے. جو ہماری عزت کرے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں، جو ہمارا احترام کرے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں، جو ہمارے لیے احترام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں، جو ہماری تعریف کرے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں. اب وہ جیسا بھی ہے، اس کے اعمال جیسے بھی ہیں، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہوتا. اس نے ہماری تعریف کی، ہم اس سے خوش ہیں، وہ ہمارے لیے احترام کے لیے کھڑا ہو گیا، ہم اس سے راضی ہو گیا، خوش ہو گئے. ہمیں کسی نے کچھ دے دیا، ہم خوش ہو گئے. ہماری کوئی خدمت کر دی، ہم خوش ہو گئے. ہمیں کوئی سروس پرووائڈ کر دی، ہم خوش ہو گئے. ہم پر کچھ خرچ کر دیا، ہم خوش ہو گئے. اب یہ جو بد معاملہ ہے، اب اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان جب اپنی ذات کو پہلے رکھتا ہے، اس بندے کے اعمال، اس کا باقی زندگی کے سارے میٹرز وہ تو رہ گئے پیچھے. اب اس سے محبت ہے تو صرف اس لیے، یا وہ اچھا لگتا ہے تو صرف اس لیے کہ وہ خدمت کرتا ہے، وہ احترام کرتا ہے، وہ عزت کرتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ تقریب کرتا ہے، وہ آپ کو جگہ دیتا ہے. باقی اس کی زندگی ایسی بھی ہے. اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ دوسری طرف وہ شخص جو ہماری عزت نہیں کرتا، ہمارا احترام نہیں کرتا، ہمارے لیے کھڑا نہیں ہوتا، ہماری تعریف نہیں کرتا، ہمارے گیت نہیں گاتا، ہم پر خرچ نہیں کرتا، وہ جتنا مرضی نیک اور صالح ہو ہم اس کو پسند نہیں کرتے. وہ جتنا مرضی پرہیزگار ہو، جتنا مرضی تقویٰ اس کی زندگی میں ہو، جتنا مرضی عبادت گزار ہو، چونکہ وہ میری عزت نہیں کرتا اس لیے مجھے پسند نہیں ہے. چونکہ وہ میرا احترام نہیں کرتا مجھے پسند نہیں ہے. میرے لیے کھڑا نہیں ہوتا، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، تعلق نہیں ہے. اس کی زندگی جتنی مرضی صالحیت ہے، نیکی ہے، تقویٰ ہے، ہم کہتے ہیں اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، چونکہ میری وہ عزت نہیں کرتا اس لیے مجھے پسند نہیں ہے.
تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ اگر تعلق رکھتے ہیں رضا اور خوشی کا، اس میں بھی اپنا نفس پہلے لاتے ہیں اور اللہ کی رضا بعد میں ہوتی ہے، اور جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس میں بھی اپنا نفس پہلے ہوتا ہے، اللہ کی ذات بعد میں ہوتی ہے۔ اور اس نفس کو پہلے لانے کا مطلب کیا ہے؟ انسان پر نفسانیت غلبہ کر لیتی ہے، پھر انسان فیصلے کرتا ہے تو اللہ کے دین کے مطابق نہیں کرتا، پھر انسان فیصلے کرتا ہے تو آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں کرتا، پھر انسان فیصلے کرتا ہے تو اپنے نفس کی خوشی اور نفس کی ناراضگی کے لیے کرتا ہے، کسی سے خوش ہوتا ہے تو بھی نفس کے لیے، کسی سے ناراض ہوتا ہے تو بھی اپنے نفس اور اپنی ذات کے لیے۔ کوئی کسی کو جاب دے دے، کسی کے کام آ جائے، کسی کو فائنینشیل ہیلپ کر دے، خوش ہے اس سے، سروکار نہیں اس کا عمل جیسا بھی ہے، کیونکہ اس نے اس کا کام کیا، اس سے اس کو خوش اور راضی ہے۔ اور دوسری طرف اسی طرح اگر کوئی کسی منصب پر تھا، کسی عہدے پر تھا، کسی جگہ پر تھا اور کسی وجہ سے اسے ہٹا دیا گیا، اسے وہاں سے ریموو کر دیا گیا، اب چونکہ اس نے وہاں سے ہٹایا ہے، اب اس کی زندگی میں جو بھی ہے، علم ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، وہ سب کچھ اپنی جگہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا، کیونکہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، اس لیے پھر اس کے خلاف دشمنی، پھر اس کے خلاف عداوت، پھر حسد، اور اس طرح کا انسان پورا محاذ اپنی زندگی کے لیے کھول لیتا ہے، اور خیر کے دروازے انسان اپنے لیے بند کر کے شر کے دروازے اپنے لیے کھولتا چلا جاتا ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے اس پر زور اس لیے دیا کہ جب تک تم نفسانیت میں رہو گے تب تک ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ ایمان والا بننے کے لیے اپنے نفس کو اور نفسانیت کو روندنا پڑے گا، اور اللہ کی رضا کو اور اللہ کی خوشنودی کو ڈیسائسو فیکٹر، فیصلہ کن میٹر بنانا پڑے گا اپنی زندگی کے اندر۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، یاد رکھیے، جب انسان نفسانیت میں ہوتا ہے، میں نے عرض کیا، تو فیصلے اپنے نفس کے مطابق کرتا ہے، اور جب انسان نفسانیت سے نکل جاتا ہے اور فیصلے نفس کے مطابق نہیں کرتا، اللہ کے حکم کے مطابق کرتا، تو پھر انسان رحمانیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ نفسانیت سے نکلا، روحانیت میں داخل ہو گیا، نفسانیت سے نکلا، رحمانیت میں داخل ہو گیا۔ اور وہ رحمانیت کیا ہے؟ وہ رحمانیت یہ ہے کہ اللہ اس پر اپنی رحمانیت کا رنگ یوں چڑھاتا ہے کہ پھر اللہ کی صفات کا رنگ اس بندے کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ اللہ کی صفات کا رنگ اس بندے کی زندگی میں نظر آتا ہے، اور کیسے نظر آتا ہے؟ ایسے نظر آتا ہے، اللہ انہیں بھی دیتا ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، اور انہیں بھی دیتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ اللہ انہیں بھی رزق عطا کرتا ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور انہیں بھی رزق عطا کرتا ہے جو اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ کوئی اللہ کی عبادت کرے یا نہ کرے، اللہ کسی پر رزق کے دروازے بند نہیں کرتا، اللہ عطا فرماتا ہے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے، وہ رب العالمین اور سب کو عطا کرنے والا ہے۔ تو جب بندہ نفسانیت سے نکل کر رحمانیت میں داخل ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، وہ اللہ کی صفت کا رنگ لے کر ہر کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، وہ ہر کسی کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، ہر کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، ہر کسی کو عطا کرتا ہے۔ اس کی زندگی کا پھر جو جینا مرنا ہوتا ہے اور اٹھنا بیٹھنا اور اس کی زندگی کے تمام تر معاملات جو ہوتے ہیں وہ لوجہ اللہ کی رضا کے لیے ہو جاتے ہیں، وہاں سے اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور کیسے بدلتی ہے؟ اب یہ حدیث مبارکہ سن لیجیے، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے بہت خوبصورت۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا عمر بن الجموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، امام بن حنبل نے روایت کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یحق العبد حقیقت الایمان، فرمایا کوئی بندہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ریالٹی ہوتی ہے، تو فرمایا کوئی بندہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا، کب تک؟ وہی الفاظ میں حتیٰ یغضب للہ ویرضی للہ، یہاں تک کہ وہ کسی سے ناراض ہو تو اللہ کے لیے، راضی ہو تو اللہ کے لیے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک چیز یہ بھی سمجھنے والی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، چلو انسان محبت تو کرے اللہ کی رضا کے لیے، تو ناراض ہو اللہ کی رضا کے لیے کیسے؟ اس کے اندر آسان سی بات سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ انسان اگر دیکھتا ہے کہ یہ بندہ وہ عمل کر رہا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو اگر بندے کی ناراضگی کا سبب یہ ہو کہ یہ اللہ کی ناراضگی کرنے والا کام ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ کے لیے ناراض ہونا۔ اپنی ذات کو نہیں ہے بیچ میں کہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، ہاں کوئی ایسا عمل کر رہا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس سے ناراض ہوا، تو یہ ہے اللہ کے لیے ناراض ہونا۔ اور محبت کرنا اور ناراض ہونا، قریب کرنا یا دور کرنا، یا قریب ہونا یا دور ہونا، معیار یہ بن جائے، اچھا میں اس کے قریب اس لیے ہوتا ہوں کہ اس کے قریب ہونے سے میرا دین مضبوط ہوگا، اس کے ساتھ تعلق اس لیے رکھتا ہوں کہ اس کے ساتھ تعلق رکھنے سے مجھے علم ملے گا، مجھے اللہ رب العزت کی بندگی میں اور دین کی احکامات کی پیروی میں مزید مستقی ملے گی۔ اس کی صحبت، اس کی سنگت، اس کی مجلس، اس کے پاس بیٹھنا، اس کے ساتھ تعلق رکھنا میرے دین کو مضبوط کرتا ہے، مجھے علم دیتا ہے، مجھے روحانیت ملتی ہے، مجھے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ تو اس تعلق کی وجہ سے کسی کے قریب ہونا،
دوسری طرف وہ مجلس، وہ صحبت، وہ تعلق جس کی وجہ سے دین کمزور ہو، جس کی وجہ سے دین کمزور ہو، بندے کے اندر سے حیا کم ہو جائے. یاد رکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ بیٹھنے سے فرق نہیں پڑتا. یاد رکھیے وہ شخص جو اللہ کے احکامات کا لحاظ نہیں کرتا، بدعمالی کرنے میں، نافرمانی کرنے میں، گناہ کرنے میں ہچکچاتا نہیں ہے، اگر انسان مسلسل اس کی صحبت میں بیٹھتا رہے تو انسان کی اپنے اندر سے بھی حیا ختم ہوتا چلا جاتا ہے. وہ شخص تو نافرمانی کر رہا تھا، اسے اللہ کا حیا نہیں تھا، جب اس کی صحبت میں بیٹھے تو وہ رنگ ضرور چڑھے گا، اور وقت آنے پر انسان کے لیے بھی گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں اللہ کے لیے راضی ہونا، اللہ کی ناراض ہونا. یعنی کسی کے قریب ہو تو اس لیے کہ اس کے قریب ہونے سے میرا دین مضبوط ہوگا، اور کسی سے دور ہو تو اس وجہ سے نہیں کہ اس نے چونکہ میری عزت نہیں کی ہے، میرے لیے کھڑا نہیں ہوا. دور ہو تو اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ کہ اس سے دور ہونے سے میرا ایمان بچ جائے گا، میرے ایمان کی سلامتی مجھے مل جائے گی، کیونکہ اس کے قربت سے اور اس کے پاس رہنے سے، اس کی صحبت سے میرے ایمان خطرے میں ہے. اس معاملے کے ساتھ اس سے دور ہو جانا. اور پھر آپ کے سامنے کیا فرمایا کہ بندہ حقیقت ایمان کو پا لیتا ہے جب اللہ کی رضا کے لیے ناراض ہو اور اللہ کی رضا کے لیے راضی ہو. پھر فرمایا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، جب وہ یہ کرتا استحق حقیقت الایمان، اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے. اور پھر فرمایا پھر اللہ اسے یہ درجہ عطا کرتا ہے وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي، اگر زندگی کے اندر چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا لوگوں سے محبت برتاؤ تعلق ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے تو پھر بندہ اللہ کا محبوب بھی بن جاتا ہے اور اللہ کا ولی بھی بن جاتا ہے. آج چونکہ آستانہ ایمان کی شریف کے بزرگوں کی نسبت سے اس مجلس کو ہم نے سجایا ہے، اولیاء اللہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہی کرتے ہیں جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ لوگوں کے رویوں کے مطابق نہیں ہوتا کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہ ہر کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، وہ ہر کسی کے ساتھ خیر کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میری رضا اور ناراضگی کا مرکز اللہ کی ذات ہے، مرکز و محور اللہ کی ذات بن جاتی ہے. تو فرمایا پھر اللہ یہ درجہ عطا کرتا ہے الذین یذکرون بذکری واذکر بذکرہم. فرمایا جب وہ میرے ولی بن جاتے ہیں تو پھر یہ درجہ عطا کرتا ہوں کہ میرا ذکر ان کے ذکر کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا، میرا ذکر ان کے ذکر کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا. اور ان کا ذکر جب بھی کیا جاتا ہے تو ان کے ذکر کے ساتھ میرا ذکر خود بخود ہو جاتا ہے. یعنی میں ان کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ایسے جوڑ دیتا ہوں کہ پھر ان کا ذکر اور میرا ذکر جدا نہیں رہتا. کوئی ان کا ذکر کرے یا ان کے نام کے ساتھ میرا ذکر کرے، ان کا ذکر اور میرا ذکر میں ایک ذکر بن جاتا ہے. کیسے اور کیوں بنتا ہے؟ آسان سی بات ہے، کیونکہ انہوں نے نفسانیت کو نکال دیا. جب انہوں نے جینا مرنا میرے لیے کر لیا، ہر کسی کے ساتھ برتاؤ میری وجہ سے، ہر کسی کے ساتھ تعلق میری وجہ سے، پھر فرمایا اللہ رب العزت انہیں پھر یہ کو بتا فرماتا ہے کہ انہیں اپنے قریب کر لیتا ہے. آخری بات جس پر ختم کرنا چاہتا ہوں، ایک واقعہ جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ النور میں بیان کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پر بہتان باندھا تھا اور آپ پر ایک تہمت لگائی تھی منافقین نے، مدینہ کے منافقوں نے، جو واقعہ عفق کہتے ہیں جس کو، کہ آپ ایک سفر پر آکر اسلام کے ساتھ تھی، رستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، اسٹے کیا، تو آپ اپنے جو سواری تھی اسے نیچے تشریف لائیں حاجت کے لیے، اور اس طرف جاتے ہوئے رستے میں آپ کا ہار گر گیا، آپ ہار تلاش کرنے میں لگی رہی. اتنے میں قافلہ وہاں سے چل پڑا. آقا علیہ السلام کا حکم مبارک تھا اور معمول مبارک یہ تھا کہ ایک صحابی جو ہوتا تھا وہ قافلے کے پیچھے آتے تھے تاکہ اگر کوئی چیز پیچھے رہ جائے تو وہ ساتھ لے آتے تھے. وہ وہاں پہنچے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو دیکھا، پہچان لیا، عزت کے ساتھ سواری پر بٹھایا، لے کر مدینہ پاک آ گئے. اس پر منافقین نے، اور جو مدینہ کے منافقین تھے انہوں نے واویلا کی اور معاذ اللہ تہمت اور بہتان آپ کی ذات مبارکہ پر آپ کی عزت پر لگایا. اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے پوری سورہ نور اتاری آپ کی برات کے لیے، آپ کی عظمت و شان کو بیان کرنے کے لیے. مگر ایک بات بڑی توجہ طلب ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے رشتہ دار تھے، رشتے میں آپ کے بھتیجے بھانجے لگتے تھے. ان کے والدین بچپن میں فوت ہو گئے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بچپن سے انہیں پال رہے تھے، ان کی کفالت کرتے تھے، مالی معاونت کرتے تھے. جب یہ واقعہ پیش آیا تو انہوں نے بھی، کیونکہ خاندانی عداوت اور شریکہ جس کو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے شراکت داری ہوتی ہے، انہوں نے بھی اس معاملے کے اندر بڑھ چڑھ کر اپنا رول ادا کیا، آگے بڑھ کر.
تو سیدھا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراضگی تھی، اور آپ نے اس ناراضگی کی وجہ سے ان کی جو مالی معاملت تھی وہ بند کر دی، ختم کر دی۔ ادھر آپ نے اس مالی معاملت کو روکا، ختم کیا، ادھر اللہ نے آیت اتار دی، اور آیت کیا اتاری؟ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ، کہ جو اللہ والے ہیں، اہل ثروت ہیں، انہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ لوگوں کے عمل کی وجہ سے اپنا عمل چھوڑ دیں، کہ انہوں نے جو کیا وہ عمل ان کا تھا، مگر آپ کے شایان شان یہ نہیں ہے کہ ان کے عمل کو دیکھ کے آپ اپنا خرچ کرنے کا عمل ترک کر دیں۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آیت اتری، آپ تشریف لے گئے اور آپ نے جا کر جو خرچہ پہلے انہیں دیتے تھے اسے پہلے سے 2 گنا بڑھا دیا، اور 2 گنا بڑھا کر کہا کہ پہلے تمہیں دیتا تھا اس میں بھی اپنا نفس شامل نہیں تھا، مگر تھوڑا سا بیچ میں معاملہ ہوا، اب تمہیں اس سے کئی گنا زیادہ عطا کروں گا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا۔ اور اسی طرح حضرت مولا کائنات کا واقعہ معروف ہے کہ ایک جنگ کے اندر جو دشمن تھا وہ زیر ہو گیا، اور آپ تلوار لے کر اس کے چھاتی پر چڑھ بیٹھے، اور قریب تھا کہ آپ اسے قتل کر دیتے، اور اس نے بےادبی اور گستاخی کے ساتھ آپ کے چہرے مبارک کی طرف تھوک دیا۔ سیدنا مولا کائنات مولا علی المصطفیٰ موضوع کریم، یہ موقع تھا غصے میں آنے کا، اور آپ کے وہ زیر دست آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ چاہتے تو مزید غصہ کر کے اسے فوراً آپ اسے مار دیتے، قتل کر دیتے، مگر حضرت مولا کائنات وہاں سے اٹھے، تلوار بھی اٹھا لی اور اٹھ کر چل پڑے۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگا، اس نے کہا اے علی، آپ تو مجھے مار رہے تھے اور میں آپ کے اختیار میں تھا، کنٹرول میں تھا، آپ مجھے مار سکتے تھے، اور میں نے غصے سے یہ عمل کیا اور آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو دین مصطفیٰ سے سیکھا ہے اس میں ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اس سے قبل میں تم سے لڑ رہا تھا، جنگ کر رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے، چونکہ تم اللہ کے دین کے دشمن ہو، مگر اب جب تم نے یہ معاملہ میرے ساتھ کیا تو درمیان میں میرا نفس کا غصہ بھی آ گیا، اور ہم اپنے نفس کو بیچ میں نہیں آنے دیتے۔ ہمارا رب کے ساتھ سودا یہ ہے کہ جو کریں گے تیری رضا کے لیے کریں گے، اس لیے اب چونکہ نفس بیچ میں آیا میں نے تجھے چھوڑ دیا، کیا تجھے آزاد کرنا۔ یہ تعلق ہے اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے تعلق رکھنا اللہ کے لیے ناراض ہونا، عطا کرنا تو اللہ کے لیے، ہاتھ روکنا تو اللہ کے لیے، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ تو انسان جب یہ کرتا ہے، میں نے عرض کیا کہ انسان نفسانیت سے نکل جاتا ہے، روحانیت اور رحمانیت میں داخل ہوتا ہے، پھر اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی محبوب اور مقرب اولیاء اور صالحین کا صدقہ ہمیں بھی ہر عمل اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام